دو نفسیاتی بیماریاں کون سی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ حب مال اور حب جاہ۔ جب انسان کے قلب کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے نا، تو مال کی محبت کی وجہ سے انسان کنجوس بنتا ہے، بخیل۔ مال کی محبت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جن جن چیزوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا نا، وہ اس وجہ سے ادھر بھی خرچ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی میں ان جگہوں پر خرچ کر رہا ہوں جن جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جو مجھے معلوم ہے کہ بھائی یہ بھی خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر بھی حکم دیا، یہاں پر بھی حکم دیا، یہاں پر بھی حکم دیا، تو میں وہاں پر خرچ کر رہا ہوں۔ لیکن بہترین مصرف کیا ہے کہ مال اپنے دشمن کے اوپر خرچ کیا جائے۔ مال کیوں؟ کیونکہ تیرا دل نہیں چاہے گا کہ تو دشمن کے اوپر خرچ کرے۔ یہی کنجوسی دور کرنی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے، یہ اصل کنجوسی ہے۔ کنجوسی اس کو نہیں کہتے کہ تو نے مال روک لیا، اس کو نہیں۔ جن جن جگہوں پر مصرف پر تیرا نفس بول رہا ہے ادھر خرچ کر دے، ادھر خرچ کر دے، اور ادھر روک لے، ادھر روک لے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو سب جگہ خرچ کرنے کا بولا ہے نا۔ تو بھئی کنجوسی یہ ہے کہ جہاں پر خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا وہاں پر خرچ کر، دشمن کے اوپر بھی بولا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر دکھایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگا دیا، ایک صحابی بھی شریک ہو گئے، صحابی تو 3 شریک ہوئے تھے، لیکن ایک صحابی جس کی مدد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، اور بیٹی پر بہتان لگانے والے بھی کون؟ وہ جن کی مدد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ تو جب وہ شامل ہوئے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مصطح میم سین طہ، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شامل ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے بہتان لگایا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد روک دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف کی آیت بتا دی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ محبوب کیا تھا؟ میں نہیں، محبوب کیا تھا؟ میں اس پر خرچ نہیں کروں گا، یہ میرا دشمن ہے، یہ محبوب تھا نا۔ اپنی اس محبوبیت کو ختم کرو اور اللہ کے لیے اس پر خرچ کرو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے جب تم نیکی پر پہنچو گے۔ تو بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی، فرمایا اے اللہ پہلے سے زیادہ خرچہ کروں گا، پہلے سے زیادہ خرچہ کروں۔ حالانکہ بیٹی پر بہتان لگایا تھا زنا کا۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ جو بیٹی پر بہتان لگا دے زنا کا، اس کے بعد پھر بیتتی کیا ہے، اور پھر اس پر ہی خرچ کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ فوراً مان لیا، اللہ تو نے کہہ دیا نا مانوں گا بس۔ اب حب جاہ، اپنے آپ کو خواہ میں کچھ سمجھنا، ٹھیک ہے نا؟ ارے تو ہے کیا چیز، پتہ تو چلے کس بات کا تکبر ہے۔ جب یہ بیماری آ جاتی ہے نا دل کے اندر، اب کوئی شخص اس سے صحیح بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے شاید میری رسپیکٹ نہیں کی جا رہی، حق بات کہہ رہا ہوتا ہے، حق بات حب جاہ والے کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بھائی میں تجھ سے کیوں سنوں، تو کیا حیثیت رکھتا ہے، تیری کیا حیثیت؟
بھاگ یہاں سے، نکل. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، خود غرضی ہوتی ہے اس کے اندر. اس کے سامنے دوسرا نفس ہی نہیں ہوتا، اپنا ہی نفس نظر آتا ہے. اس کو اپنے علاوہ کچھ نہیں دکھ رہا ہوتا. وہ یہ چاہ رہا ہوتا لوگ مجھے ہاتھ جوڑ کر سلام کریں، میں جہاں کھڑا ہو جاؤں وہاں پر 4 لوگ کھڑے ہو جائیں، لوگ میرے ارد گرد گہرا باندھ لیں، لگا لیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کسی شیخ کے دل کے اندر بھی یہ بات آ جائے کہ میں آ رہا ہوں خانقاہ کے اندر، لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوتے، یہ شخص شیخ بنانے کے قابل نہیں ہے. اور یہ اللہ کی نگاہ میں اسی وقت اس سوچ کے ساتھ، کیونکہ لوگوں کو تو پتہ نہیں چلا لیکن اللہ کو پتہ ہے یہ سوچ، اسی وقت یہ جو سوچا ہے اس نے، اسی وقت اللہ کی نگاہ سے گر گیا، اسی وقت گر گیا. اور اگر یہ سوچ لے کہ میرے ہاتھ کیوں نہیں چومے جاتے، چومنا کوئی واجب نہیں ہے، کھڑا ہونا کوئی واجب نہیں ہے بھائی کہ کھڑے ہو. آپ تو ادب میں کھڑے ہو رہے ہو لیکن مسئلے میں کوئی اور ہوتا ہے آپ کی وجہ سے، یاد رکھنا اس بات کو. وہ امتحان میں ہوتا ہے کہ اس وقت کیفیت کو چیک کیا جا رہا تھا، اس وقت جو کھڑے ہوئے ہیں اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے. اس وقت وہ امتحان میں ہوتا ہے، وہ مسئلے کے اوپر ہوتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دل کے اندر پناہ طلب کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے ان ساری چیزوں سے، اے اللہ میں ان سب چیزوں سے بری ہوں، مجھے معاف کر دے. وہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت خطرناک لمحات ہوتے ہیں اور اسی وقت دل کو شیطان کب اچک لے پتہ نہیں چلتا. بھائی کسی وقت آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں آیا اور آپ کھڑے ہی نہیں ہوئے، میں آیا اور آپ کھڑے نہیں، مثال دے رہا ہوں، تو اس بات پر میرا غصہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. اگرچہ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا ادب کے اعتبار سے، لیکن میں غصہ کروں یہ نہیں بنتا. مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو جائے یار یہ کھڑے میرے لیے کیوں نہیں ہوئے. تو یہ میرا حصہ ہے ہی نہیں، مجھے یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے. ہاں ادب کے اعتبار سے آپ کو ادب سکھا دیا جائے، کوئی بھی ساتھی سکھا دے، سمجھا دے، کیونکہ آپ کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے نا، آپ کس اعتبار سے بیٹھے ہوئے ہو. ارے چھوڑو اب کیا بار بار کھڑے ہوں گے کیا، دل کے اندر اگر یہ خیال آ رہا ہے تو آپ کہاں جا رہے ہو. صحیح ہے نا.